إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. القسم کی حمد و ثنا تسبیح و تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے جو احکم الحاکمین مالک الملک اس ساری کائنات کو اکیلا پیدا کرنے والا ساری مخلوق کا مشکل کشا اور حاجت روا عالم الغیب ہے. پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں انگنت لا تعداد بے عد و حساب بے شمار بے انتہا صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو یہاں اپنے گھر میں ایک نیک اور اچھے دینی مقصد کے لیے جمع کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب احباب کی تشریف آوری اور میری حاضری اپنی رضا و رحمت کے لیے قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں شکر گزار ہوں مکتب الدعوہ کا اور بالخصوص فضیلۃ الشیخ قاری محمد اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح فضیلۃ الشیخ الرحمن اور ان کے جتنے بھی وفادار ہیں جنہوں نے مجھے دعوت دی اور یہاں حاضری کا موقع ملا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے ان مشائخ کی محنتوں کو جہود کو کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد فطرتی طور پر ہم انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ہر شخص کی چاہت اپنی ہوتی ہے خواہش اپنی ہوتی پسند اپنی ہوتی ضرورت بھی اپنی ہوتی حالات اور واقعات بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں. ہر کسی دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں, دوسرا چاہتا ہے میں اپنی مرضی سے کروں, تیسرا چاہتا ہے میں اپنی مرضی سے کروں. جب ہر بندہ ہر شخص اپنی اپنی منشا مرضی چاہت اور خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا تو دنیا کا کوئی ایک نظام اور کوئی ایک سسٹم نہیں بن سکے گا. افراتفری ہوگی. ہر کسی نے اپنی چاہتوں اور خواہشوں کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کی چاہتوں اور خواہشوں اور ضروریات کو نہیں دیکھا. ہر کسی کی اپنی ضرورت اور اپنی حاجت, ہر کسی کی اپنی مشکل اور اپنے مسائل. ایک ہی انداز پر دنیا کی یہ زندگی بسر کرنے اور گزارنے کے لیے فطرتی طور پر انسان محتاج ہے اس بات کہ اس سب انسانوں کو کوئی ایک گائیڈ لائن ملے, ایک رہنمائی اور رہنمائی کا راستہ دیا جائے جسے اختیار کر کے, جس کی پیروی کر کے, جس کی پابندی کر کے سب مل کر ایک ماحول اور معاشرہ تشکیل دے کے باہم سے زندگی بسر کر سکتے. یہی وجہ ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو جنت پہ ٹھہرایا, پھر جب زمین پہ اتارا. بات مختصر کر رہا کوئی اشارات تو سمجھتے جائیے. زمین پہ جب نازل کیا اللہ کو اتارا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اے آدم آپ نے اور آپ کی اولاد نے ایک مقرر وقت تک
دنیا کے اندر یہ زندگی بسر کرنی اور گزارنی، ایک مقرر وقت تک یہاں زمین میں رہنا ہے اور یہ زندگی بسر کرنی ہے، مگر یہ دنیا کی زندگی کس طرح بسر کرنی ہے؟ جس طرح تمہارا دل چاہے، جس طرح تمہارا ذہن کہے، جس طرح تمہاری اپنی چاہت اور خواہش ہو، یا جس طرح تمہیں کچھ بڑے کہہ دیں، تمہاری راہبر اور رہنما کہہ دیں، تم اسی طرح ہی زندگی بسر کرتے چلے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تم نے کس طرح بسر کرنی ہے گزارنی؟ میں اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، اپنی طرف سے نظام نازل کروں گا، تمہاری راہبری اور رہنمائی کے لیے ہدایت کروں گا۔ اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنے بڑوں کو نہیں دیکھنا، اکابرین کو نہیں دیکھنا، دنیا کے نظاموں اور سسٹم کو نہیں دیکھنا۔ مختلف قسم کے دستور اور قوانین آئیں گے، ان کو بھی نہیں دیکھنا۔ مختلف قسم کے ازمز آئیں گے، تم نے کسی کو نہیں دیکھنا۔ تم نے دیکھنا ہے تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو میں رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، تم نے اسی کی اتباع کرنی ہے۔ دنیا کے بنے ہوئے نظام عقلی بنیادوں پر، اکثریت کی بنیادوں پر نہیں، جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے نظام، اسی نظام ہدایت کی اتباع کریں۔ فمن تبع ہدایہ، جو میری طرف سے آنے والی اس ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اس پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ ہر قسم کی بدبختی سے بچنے کے لیے، ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے غم اور پریشانی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ فمن تبع ہدایہ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت ہے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی۔ یہ تو ایک انداز کا وعدہ تھا جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اور اولاد آدم کے ساتھ کیا کہ میں تمہاری دنیا کے اندر رہبری و رہنمائی کے لیے ہدایت نازل کروں، تم نے میری طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کی اتباع اور پیروی کی، اپنی منمانی اور مرضی نہیں کرنی، میری طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کی اتباع اور پیروی کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا، ہر دور میں انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، انہیں شریعتیں عطا کی، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ ان کے شرعی احکام انہیں عطا کیے، اور ہر دور میں اللہ انسانوں کی رہبری فرماتا رہا، ہدایت نازل کرتا رہا، لوگوں کو شعور دیتا رہا، انبیاء آتے رہے، محنتیں کر کر کے لوگوں تک اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی ہدایت پہنچاتے رہے، اور یہ چلتے چلتے سلسلہ پہنچا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تب بھی یہی ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، مگر کس طرح بھیجا؟ بالہدی، ان کو وہ ہدایت دے کر بھیجا۔ الف لام آ گیا الہدی، وہ خاص ہدایت جس کا وعدہ کیا گیا تھا یأتینکم منی ہدی، وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آنے والی ہدایت تھی، وہی ہدایت اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اپنا برحق سچا دین دے۔ دین الحق، پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ دین آئیں گے مگر وہ دین حق نہیں ہے۔ لوگ دعوے کریں ہم بھی دین کو ماننے والے ہیں، ہم بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، مگر وہ دین، وہ مذہب حق نہیں ہوگا، سچ نہیں ہوگا، مگر ایک دین حق ہوگا، اور وہ کون سا دین ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ چنانچہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
طرف سے نازل ہونے والے اس دین کو لے کر آئے، اللہ رب العالمین نے پھر ہمیں کیا حکم دیا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور ساتھ سن لو وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی کو ولی، دوست، ہمدرد، خیر خواہ، راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا سمجھ کر اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کی پیروی نہیں کرنی، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تو اس چیز کی مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو کچھ تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا۔ میرے بھائیو، اب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ اس کی آواز تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے؟ کہ اب اللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کی اتباع کرنی ہے جو میں رب العالمین نے تمہاری طرف نازل کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا نازل کیا، کیا نازل کیا اللہ رب العالمین نے؟ بولے قرآن و حدیث۔ کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ مگر اسی کتاب کو، اسی قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تم ہمیں بتلاؤ، اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ آپ بتلاؤ کہ اللہ تم نے اکیلے اس قرآن کو نازل کیا یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی نازل کی؟ جب اللہ رب العالمین سے سوال ہوتا ہے، قرآن کریم جواب دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اکیلا قرآن نازل نہیں کیا صرف بس، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے حکمت بھی نازل کی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ تو کتاب بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے، اور حکمت بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کریں۔ یا اللہ کون سی نعمت؟ اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا کہ کون سی نعمت؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ کتاب بھی اللہ نے نازل کی اور حکمت بھی کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے نازل کی، اور یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیا ہے؟ بولو، نعمت۔ اور جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی، کہ دین اسلام یہ میری نعمت میں نے تمہیں دی اور پورا کر دیا، اس کو مکمل کر دیا۔ یہ دین اسلام جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ یہی فرماتا ہے کہ یہ اسلام کس صورت میں ہے؟ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، یہ کتاب اور حکمت کی صورت میں ہے۔ کسی تیسری چیز کا نام اسلام نہیں، کسی تیسری چیز کا نام دین نہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی دین۔ اور ہاں بات ذرا دوبارہ وہی لے چلتے ہیں کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس چیز کی اتباع اور پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی۔ قرآن اور حدیث، اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل کی، انہیں شریعتیں بھی عطا کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، اور ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ بولے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان پہلے اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی کتابوں پر بھی کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ وہ ہمارے ایمان میں شامل، ہمارے ایمان میں داخل،
لیکن ذرا سوچئے کہ ان کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن آج کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیں جی وہ کتابیں اللہ نے نازل کی تھی اور اللہ کے نبیوں پہ نازل ہوئی تھی، رسول اور پیغمبر انہیں لے کر آئے تھے، اور نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں نے بھی انہیں صحیح انداز میں پہنچایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی برحق نازل کی ہوئی کتابیں تھیں، اور ہمارا ایمان بھی ہے۔ لہٰذا جب ہمارا ایمان ہے تورات پر، زبور پر، انجیل پر، تو پھر ہم نماز پڑھنے کے لیے تورات کو اٹھائیں گے، تو جو طریقہ اس میں اللہ نے تورات میں نازل کیا ہم اس کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ وہ کتابیں جو میرے اور آپ کے ایمان میں شامل اور ایمان میں داخل ہیں، جب تک ہم ان کے اوپر ایمان نہ لے آئے میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبیوں پہ ہوئی نازل یا نہیں؟ ان کے برحق ہونے میں کوئی شک تھا نہیں تھا، میرا اور آپ کا ایمان۔ لیکن کیا آج وہی کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان نبیوں پر، ان رسولوں پر، اور وہ برحق کتابیں تھیں، میرے اور آپ کے ایمان میں شامل اور داخل ہے کہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی یا نہیں تھی؟ اور ہم سوچیں جو موسیٰ علیہ السلام کے نبوت اور رسالت کے دور میں ان کی شریعت میں جو نماز تھی وہ تورات کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے، لہٰذا میں تو اس طریقے کے مطابق نماز پڑھوں گا۔ نماز ہوگی؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نازل ہونے والی جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے ان کو بھی حکم ملا تھا نا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا جب تک آپ زندہ ہیں نماز بھی پڑھتے رہنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا ہے۔ لہٰذا اب ان کتابوں پر، ان شریعتوں پر میرا اور آپ کا ایمان، ہم میں سے کوئی اگر یہ کہے میں تو زکوٰۃ اس طرح ادا کروں گا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے کہ چونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لہٰذا میں تو اس طرح زکوٰۃ ادا کروں گا، کیا اس طریقے پر ادا کی ہوئی اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حالانکہ میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ کتابیں میرے اور آپ کے ایمان میں شامل ہیں، بولو، لیکن جو کتابیں میرے اور آپ کے ایمان میں شامل ہی نہیں تھی، میرے اور آپ کے ایمان میں شامل ہی نہیں، صحابہ کرام نے بھی ان کو نہیں مانا، صحابہ بھی، کیونکہ وہ اس دور میں تھی ہی نہیں کتابیں، تب صحابہ نے ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، کیونکہ وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، بعد میں لکھی گئی، علماء نے لکھی، وہ اللہ نے نازل کی، یہ مفتیوں نے نازل کی، وہ نبی لے کے آئے، نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ کون؟ اللہ، مفتی، مجتہد، عالم، پیر اور بزرگ یہ معصوم نہیں ہے، نبی معصوم ہوا کرتے ہیں، مگر جب ان معصوموں پہ نازل ہونے والی وہ شریعت اور وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اس کے طریقے کے مطابق ہم نماز اور زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، تو یہ غیر معصوم اور جو امتی لوگ ہیں ان کی لکھی ہوئی نماز کی کتابوں کے اندر جو طریقہ لکھا ہوا ہے کیا اس کے مطابق ہم اگر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ تورات، زبور اور انجیل اس کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے تو اللہ کے ہاں قبول ہے؟ حالانکہ وہ کتابیں کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی ہے، لیکن جو اللہ نے نازل نہیں کی، اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے، کسی نبی نے نہیں بتلائی، کسی نبی کی شریعت میں نہیں، نبی معصوم اور ان کی شریعت بھی معصوم کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور تعین شدہ ہوتی ہے، اس لیے جب اس کے مطابق نماز نہیں ہے تو پھر جو امتیوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو معصوم نہیں ہیں ان کے طریقے کے مطابق نماز کیسے قابل قبول ہوگی؟ اب آئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ ورق آ گئے، ان تورات کے اوراق کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول حاضر ہی نسخۃ من التورات، یہ تورات کا ایک نسخہ، یہ کہنے کے بعد اسے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کو پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منظر دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا، چہرہ تبدیل ہو گیا،
ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. غمز ذراعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو پکڑا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بازو کو پکڑا اور فرمایا کہ ثقلت کا سواکل یا عمر، اے عمر تجھ پہ رونے والیاں روئے، بین کرنے والیاں بین کرے. اما ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تورات سے نگاہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، غصے کے آثار تھے. فوراً عرض کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن کتابا، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو برحق سچی کتاب مانتا ہوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مانتا ہوں، اور اسی طرح دین اسلام کو برحق سچا دین مانتا ہوں، اور اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، کہ قرآن کے کتاب اللہ ہونے پہ راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پہ راضی ہوں، پکا سچا مخلص مومن موحد مسلمان ہوں. یہودی بن کے تورات نہیں پڑھ رہا، ایک مومن کی حیثیت سے میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ بھی ایک کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی تھی، میں تو اس لیے دیکھ رہا تھا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، یہ تو وہ تورات تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی تھی، اور سنو لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر وہی موسیٰ علیہ السلام بذات خود زندہ ہوتے تو ان کو بھی زمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہ ہوتی جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی. میرے بھائیو سوچیے، تورات اللہ نے نازل کی، ایسے بھی نہیں نازل کی. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پہلے 30 راتوں کے لیے کلام، پھر 10 راتیں اور بڑھا دی گئی، 40 راتوں کی طور سینا میں ملاقات کے بعد اخذ موسیٰ الالواح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات خود پھٹیوں کے اوپر لکھ کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام سر کے اوپر اٹھا کے اسے لائے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن کو جبرائیل آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں محفوظ کر لیتے تھے، صحابہ کو سنا دیتے، صحابہ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے. کیوں؟ اللہ مکتوب شکل میں، لکھی ہوئی شکل میں قرآن نہیں آیا، مگر وہ کتاب لکھی لکھائی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، وہی تورات. اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پڑھا جانا گوارا نہیں کیا. اللہ اکبر. اور فرمایا کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی زمین پہ قدم رکھنے کی اجازت نہ ہوتی جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی نہ کرتے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی بات آئی تھی نا کہ ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرنی ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی. تورات اللہ نے نازل کی، انجیل اللہ نے نازل کی، زبور اللہ نے نازل کی، صحف ابراہیم موسیٰ یہ سب اللہ نے نازل کیے. ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود جب اب اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل کر دیا، قرآن نازل کر دیا، کتاب نازل کر دی، حکمت نازل کر دی، تو اب اس کتاب و حکمت کے آ جانے کے بعد ان کتابوں پر ایمان تو رکھنا ہے، لیکن ان کے مطابق نماز بھی نہیں، وضو بھی نہیں، حج بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں، نکاح طلاق بھی نہیں، ان کے مطابق کوئی عمل نہیں کرنا ہے. کسی چیز کو اختیار کر کے اس طریقے کو پسند کرنا ہے. طریقہ اختیار کرنا ہے تو کون سا؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا. اور اس کی اتباع کہ جو کچھ تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا. بات آئی تھی کہ کیا نازل کیا؟ کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت. اور بالخصوص اللہ رب العالمین نے اب قرآن مجید میں اتنے انبیاء آئے ہیں، اتنے رسول آئے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام سارے نبی میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا. جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کو کتاب بھی کس نے عطا کی؟ اللہ نے. اور حکمت بھی کس نے عطا کی؟ اللہ. جتنے انبیاء. اور بالخصوص پھر ذکر آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور صحیح بخاری کتاب المناقب میں بھی، کتاب الانبیاء میں بھی یہ رسول کا فرمان موجود ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں، وبشارت اخ عیسیٰ، اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی
بشارت بن کے آیا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ جب بیت اللہ بنا دیا، تعمیر کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر اللہ سے دعا کر رہے اللہ اس کو قبول فرما لے اور اس کو آباد فرما۔ آباد کرنا ہے تو کس طرح؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں نبی بھیج، ان میں رسول بھیج۔ کیسا نبی، کیسا رسول؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسا نبی ہو جو ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے۔ صرف یہی نہیں، یہ تو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا، ساری دعاؤں کو۔ صرف یاد رکھنا ایک دعا، الا قول ابراہیم، صرف ایک قول ابراہیم کا جو انہوں نے اپنے اس مشرک باپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا باقی تو ساری دعائیں میں نے ابراہیم کی قبول کی ہیں، مگر ابراہیم کی یہ دعا اپنے باپ کے حق میں بھی کہ وہ مشرک تھا، کہ اس کی مغفرت کی دعا کی، میں نے ان کی یہ دعا قبول نہیں کی۔ میرے بھائیو، آج میں اور آپ بھی دیکھ لیں ہمارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار جو شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، ہم ان کے لیے رسمیں بھی رواج بھی پورے کرتے ہیں اور ان کے لیے جنازوں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کے پروگراموں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہم پورا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ایصال ثواب ہو جائے۔ یہ تو آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ایصال ثواب کی بجائے ایصال عذاب ہی ہوگا نا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ جب اللہ نے یہ نبی بھیجا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے، تو تب کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے انعام کیا، احسان کیا کہ ان مؤمنوں میں نبی بھیجا، رسول بھیجا۔ کیسا نبی، کیسا رسول؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، مگر اس نبی کو اس کتاب اور حکمت کی تعلیم کس نے دی؟ کتاب اور حکمت کا علم کس نے عطا کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے نبی جو آپ علم نہیں رکھتے تھے، یہ آپ کو علم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ کس چیز کا علم؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ یہ سب علم اللہ نے نبی کو عطا کیا۔ کتاب کا علم بھی عطا کیا تو کس نے؟ اللہ نے۔ اور حکمت کا علم نبی کو عطا کیا تو بھی اللہ تعالیٰ۔ تو کتاب جو اللہ نے نازل کی، حکمت بھی اللہ نے نازل کی۔ اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، ازواج مطہرات کے حوالے سے آتا ہے قرآن کریم میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے میرے نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وقرن فی بیوتکن، تم نے عزت و وقار کے ساتھ گھر میں ٹھہرے رہنا ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جاہلیت کے طور طریقے اختیار کر کے گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ گھر میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ گھر میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تم نے گھر میں رہتے ہوئے ذکر کرنا ہے ان چیزوں کا جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھر کے اندر، کتاب اللہ اور اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات اور نبی کی حکمت اور نبی کی احادیث، تم نے ان کا گھروں میں بیٹھ کر ذکر کرنا ہے، چرچا کرنا ہے، تذکرہ کرنا ہے۔ کیوں؟ یہی اللہ نے نازل کی ہے۔ یہی تو کتاب بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ اور حکمت بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اب ایک اور انداز میں سوچیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے پیغمبر آپ کی طرف جو چیز وحی کی گئی ہے آپ اس کو کیا کریں؟ مضبوطی سے تھامیں، مضبوطی سے تھامیں، مضبوطی سے پکڑیں، ڈٹ جائیں، جم جائیں اس چیز کے اوپر جو آپ کی طرف کیا کی گئی؟ وحی کی گئی۔ جو آپ کی طرف کیا کی گئی؟ وحی کی گئی۔ وحی کیا کیا گیا؟ قرآن۔ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن وحی۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے؟ وحی ہے. قل اوحی الی ھذا القرآن، فرما دیجیے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا. قرآن وحی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات بھی کیا ہے؟ وحی. غور کا مقام ہے. جب قرآن کو وحی کہا گیا تو میں قل اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. مگر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو، حدیث کو وحی کہا گیا ہے، تو اس وقت اللہ کا انداز دیکھیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ان نافیہ الا استثنائیہ اور وحی یوحی کہ وحی کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے تاکید کے لیے. کیوں؟ لوگ حدیث کا نام بھی لیں گے، سنت کا نام بھی لیں گے. ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم سنت کو مانتے ہیں، نبی کے طریقے کو بھی مانتے ہیں، نبی کے قول و فعل کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ نبی کی حدیث کو، میرے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو وحی تسلیم نہیں کریں گے. وہ اس میں شک کو ڈالیں گے، شبہ کو پیدا کریں گے کہ جناب یوں بھی ہوا کرتی ہے حدیث یوں بھی ہوا کرتی ہے، اور حدیث میں تعبیر بھی ہوتی ہے اور توجیہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو وحی کا درجہ نہیں دیں گے. اللہ تو جانتا تھا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو، ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا تھا، ان کے زبانی دعووں کو بھی جانتا تھا. اس لیے اللہ نے سب کے دعووں کو توڑ کر رکھتے ہوئے فرمایا ان هو الا وحی یوحی، وہ سوائے وحی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وحی بھی کون سی؟ جو یوحی اللہ رب العالمین کی طرف سے. لوگ مانتے ہیں حدیث کو. آپ کسی بھی شخص سے بات کر کے دیکھیں، وہ کہے گا جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں. کیا حدیث کو وحی مانتے ہو؟ حدیث کو وحی مانتے ہو؟ بولو. قرآن کو وحی مانتے ہو؟ جی اب آواز مجھ سے آ جائے. حدیث کو وحی مانتے ہو؟ جی حدیث کو وحی نہیں مانا جاتا. یہ باتیں بھی آ رہی ہے، اور یہ بات آ رہی ہے، یہ بات آ رہی ہے. میں بتا رہا ہوں بات کیا ہو رہی تھی کہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی. قرآن بھی وحی ہے جو اللہ نے وحی کیا ہے، اور حدیث بھی کیا ہے؟ وحی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ جو نبی بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ وحی ہے. یہ کیا ہے؟ وحی ہے. قرآن کس کا بولا ہوا کلام ہے؟ اللہ کا. اور حدیث نبی کی بولی ہوئی بات ہے. قرآن اللہ کا بولا ہوا وہ بھی وحی، اور نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ بھی کیا ہے؟ وحی. میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حدیث بھی کیا ہے؟ وحی. قرآن بھی کیا ہے؟ وحی. حدیث بھی کیا ہے؟ وحی. قرآن بھی کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. اور حدیث بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے. اب ایک اور انداز میں سمجھیے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ ذکر ہے، نصیحت ہے. اس میں نصیحت ہے. اور اسی قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انما انت مذکر. اے میرے پیغمبر آپ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. کیا ہے؟ قرآن ذکر ہے، نبی مذکر ہے. اور مذکر ذکر کہ جو کچھ ان کی زبان سے نکلا وہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. قرآن بھی ذکر اور حدیث بھی ذکر. قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی. ایک اور بات اللہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب بات ہوتی ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لکھا انا نحن نزلنا ذکر نزلنا انا نحن نزلنا ذکر نزلنا ذکر. کس کو نازل کیا؟ ذکر. کس کو؟ ذکر کو. قرآن کو. کس کو؟ ذکر کو. ہم نے کس کو نازل کیا؟ ذکر کو نازل کیا. قرآن بھی ذکر، حدیث بھی ذکر. قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث بھی اللہ نے نازل کی.
اور یہ جو ذکر ہے وہ قرآن ہے وہ بھی ذکر، حدیث ہے وہ بھی ذکر، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، صرف قرآن نہیں، جو بھی ذکر اللہ نے نازل کیا اپنی کلام کی صورت میں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ دونوں کے لیے ہے۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے، اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے پوری کروائی ہے تو محدثین کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ محدثین کے ذریعے۔ تو قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث بھی اللہ نے، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی ذکر ہے اور حدیث بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر اور حدیث بھی ذکر۔ اب ایک اور انداز میں سمجھیے، اللہ اکبر، بات بھائی نے کی تھی، یہ قرآن کو کیا کہا گیا ہے؟ حدیث کہا گیا ہے۔ قرآن کو کیا کہا گیا؟ حدیث کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید بھی کیا ہے؟ حدیث۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث تو اللہ نے قرآن کو بھی کہا، حدیث تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو بھی کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ، اور اللہ اکبر، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُم مُدْهِنُونَ۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے حدیث کو کیا کہا؟ قرآن کو کیا کہا ہے؟ حدیث کہا ہے۔ قرآن کو کیا کہا ہے؟ حدیث۔ تو قرآن بھی حدیث ہے، اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو بات ہے، خود قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کہا ہے؟ وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے بعض بیویوں کے ساتھ ایک راز کی بات کہی۔ کیا بات کہی؟ راز کی بات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک اور زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو کیا کہا ہے؟ حدیث کہا ہے۔ اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ رب العالمین کی حدیث سے، بات سے بڑھ کر کس کی حدیث زیادہ اچھی؟ تو میرے بھائیو، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا اور حدیث بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی، اور قرآن کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو عطا کیا، اور حدیث کا علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو قرآن جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ حدیث۔ قرآن یہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے، اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اور اس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ ما انزل الیکم من ربکم، یہ میں نے جو تمہاری طرف نازل کیا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ اسی کی اتباع کرنا۔ قرآن نازل کیا، اسی کی اتباع، حدیث نازل کی، اس کی اتباع۔ اب اس کی اتباع کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے اس کا کہ اس کی اتباع کرنی ہے؟ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی۔ اس کی اتباع کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ وہ بھی بتلا دیا اللہ رب العالمین نے، فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، بما نزل على محمد، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وهو الحق من ربهم، وہ رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے۔ وہ رب کی طرف سے کیا ہے؟ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اس لیے اس کی اتباع کرنی ہے کہ وہ کیا ہے؟ حق۔ اب قرآن نازل کیا اللہ نے، وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ قرآن وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اتارا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی اتنی احادیث کو یاد کرنے والا نہیں تھا جتنی حدیثیں میرے پاس تھیں، جتنی حدیثیں مجھے یاد تھیں۔ مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، کہ ان کے پاس جو حدیثیں تھیں وہ مجھ سے بھی کیا تھی؟ زیادہ تھی۔ وہ مجھ سے بھی کیا تھی؟ زیادہ تھی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟
وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا. وہ حدیث کو لکھا کرتے تھے اور میں حدیثوں کو لکھا نہیں کرتا تھا. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں، یہ تو جناب 250 سال بعد 300 سال بعد اتنے عرصے بعد جو ہے یہ حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، لہذا ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. اور میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر یہ بات سیدنا ابو ہریرہ کی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص یکتب، وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا. تو صحابہ کے دور سے ہی حدیث کی کتابت اور لکھنا تدوین کیا ہو گئی تھی، شروع ہو گئی. وہ لکھا کرتے تھے، میں نہیں لکھا کرتا تھا. اور وہی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تھی اس کو لکھ لیا کرتا تھا. لیکن مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عبداللہ تکتب کل شیء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کر. کوئی لکھنے کی ہوتی ہے، کوئی لکھنے کی نہیں ہوتی، ہر بات کو نہ لکھا کر. اللہ کہنے لگے کہ جب لوگوں نے بات کی تو میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے عرض کیا اللہ کا رسول کنت اکتب، میں لکھا کرتا تھا جو سنا کرتا. مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ہر بات نہ لکھا کر، اب آپ فرمائیں بتلائیں مجھے میں لکھا کروں یا نہ لکھا کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ تو لکھا کر. واشار الی فمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لا یخرج منہ الا حق، کہ میری اس زبان سے سوائے حق کے کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں. قرآن ہے تو وہ بھی کیا ہے، حق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو وہ بھی کیا ہے، حق ہے. قرآن بھی کیا ہے، حق ہے. حدیث بھی کیا ہے، حق ہے. آج کل لوگ کوئی کسی کی کتاب اور چیز لکھی ہوئی لے کر آ جاتا ہے، جناب یہ حق ہے، کوئی کدھر سے لے کے آ رہا ہے یہ حق ہے، کوئی کہیں سے لے کر آ رہا ہے کہ یہ حق ہے. اور میرے بھائیوں ہمیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم رب سے پوچھ لیتے ہیں اللہ تو بتلا کہ تیرے نزدیک حق کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے، وہی بات جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو. تو حق بھی وہی ہے جو بما نزل علی محمد، جو محمد ان پہ نازل کیا گیا وہی حق ہے. اگر قرآن نازل ہوا تو وہ بھی حق ہے، اور حدیث نازل ہوئی تو وہ بھی کیا ہے، حق. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس کی کیا کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. میرے بھائیوں ایک بات اور بھی ذرا غور سے سن لیجیے. بات آئی تھی نا ہدایت کی، کہ ہدایت حقیقت میں کس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور انسانوں کو ہدایت دینے والا بھی کون ہے، اللہ ہی ہے. اسی لیے تو ہم اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ ہدایت دینے والا وہی ہے جو پھر مانگتے بھی کیا ہے، اسی سے ہے، اور ملتی اسی کو ہے جو مانگتا ہے، ملتی اسی کو ہی ہے. صراط مستقیم کی ہدایت جو مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو نہیں ملتی. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں، جو مانگے ہی نہ. نہیں بات سمجھ آ رہی، جو مانگے ہی نہ اسے کیا ملے گا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، اور جس نے مانگا ہی نہیں اس کو ملے گا ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. تو آج کل بڑے لوگ دعوے دار جی ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہدایت ہے. یہ کیا ہے، ہدایت ہے. کوئی کربلا سے آتا ہے یہ ہدایت ہے، کوئی کوفہ سے آتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، کوئی قادیان سے آتا ہے وہ ہدایت ہے. میں اور نام نہیں لیتا، پھر بھائی سمجھنے لگ جاتے ہیں جی یہ تو ہمارے خلاف بات کی ہے. نہیں، کسی کے خلاف بات نہیں ہے میرے بھائیوں. کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہدایت ہے. کوئی کہیں سے آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ ہدایت ہے. اور میرے بھائیوں ہم لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں. رب کے قرآن سے پوچھئے کہ ہدایت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، حقیقی اور اصلی ہدایت وہی ہے جو کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. جو اللہ کی طرف سے آئے وہ ہدایت ہوتی ہے، جو کسی اور انسان کی طرف سے آئے وہ ہدایت بولو، جو کسی شخصیت کی طرف سے آئے وہ ہدایت نہیں، جو کسی حضرت جی کی طرف سے آئے وہ ہدایت نہیں. ہدایت کون سی ہے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ حقیقی ہدایت تو وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو میرے بھائیو جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع اور پیروی کیوں کرنی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور دوسرا اس لیے کہ وہ کیا ہے، حق ہے.
وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سن لیجیے، مختلف لوگ ہیں، وہ تو کوئی کسی کو حق کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو حق کہہ دیتا ہے، لیکن اصل میں حق ذات جس پر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی باقی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ بذات خود بھی کیا ہے؟ حق، اور قولہ الحق، اس کا جو قول ہے وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے، اور جو اس کے بھیجے ہوئے نازل کیے ہوئے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے، اور جتنے انبیاء اور رسول ہیں وہ بھی کیا ہے؟ حق۔ اللہ بھی حق، قرآن بھی حق، اور نبی بھی حق، اور جتنے انبیاء ہیں وہ بھی کیا ہے؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آخری پہر میں تہجد کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق، کہ نبی بھی حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ حق ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حق ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات بھی حق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہونے والے اعمال اور افعال اور آپ کی سنت بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ بات آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ کیا ہے؟ وحی ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اعمال، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے اپنی منشا سے کیے، اپنی مرضی سے کیے، ان اتبع الا ما یوحى الی من ربی، میں تو صرف اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں جو میرے رب کی ہوتی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فعل بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، تو یہ نہ سمجھا کرو یہ تو بس نبی کا اپنا ہی عمل ہے، یہ تو یہ نبی کی سنت ہے، یہ بلا کون سا قرآن میں آ گیا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو فعل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف ہوتا ہے؟ وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی حق اور حدیث بھی حق۔ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا اور حدیث بھی اللہ نے نازل کی، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حق ہیں۔ اس لیے ان کی کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ کسی کو اپنا ولی، دوست، ہمدرد، خیر خواہ سمجھ کر اس کی اتباع نہیں کرنی ہے، تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہے حق، اور اس حق کے علاوہ باقی سب جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ اس حق کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ ضلال ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، وہ ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ لہذا وہ گمراہ طریقہ اور راستہ ہے، ہدایت والا راستہ اور طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ان سب باتوں کو، قرآن کی آیات کو، نبی کی احادیث کو سن کر ہر مسلمان یہ غور کرتا ہے کہ ہم بھی تو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ہم بھی تو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود میرے بھائیوں، ایک علامت اور نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے، ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ، پوری امت کی بات نہیں ہے، طائفة من امتی، میری امت کے لوگوں میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ ایسی ہوگی کہ وہ کیا ہوں گے؟ حق کے اوپر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ حق کے اوپر ہوں گے۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو ان کا ساتھ چھوڑ دے، جو ان کی مخالفت کرے، وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم اور فیصلہ یعنی قیامت آ جائے، قیامت آ جائے گی۔ ظاہرین علی الحق، وہ حق کے اوپر رہیں گے، حق کے اوپر غالب رہیں گے، حق کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اور اسی کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش کرتے رہیں گے۔ اور وہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزالو، کہ ہمیشہ رہیں گے، اس وقت سے لے کر جو حق کو ماننے والے ہیں، حق پہ چلنے والے ہیں، حق
حق پر عمل کرنے والے ہیں ان کی علامت، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس وقت جب نبی سم تھے، نبی سم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اسی وقت سے لے کر قیامت کے دن تک. اور ایک روایت میں لفظ موجودین بھی ہے کہ مسند احمد کی اور مسند حاکم کی کہ وہ موجود رہیں گے اور متمسکین علی الحق، حق کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے اور وہ موجود رہیں گے حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم اور فیصلہ یعنی قیامت آ جائے گی. یعنی اہل حق کی ایک علامت و نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان، اس وقت سے لے کر فرمان کے اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک وہ کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے اور حق پر عمل کرتے رہیں گے. لڑنے والے لڑتے رہیں گے لیکن وہ حق کے اوپر ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، حق کو نہیں چھوڑیں گے مضبوطی کے ساتھ یہاں تک کہ قیامت آئے. اب میرے بھائیوں، ہم اس وقت جتنے بھی مختلف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، ہم دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھا اور کون نہیں تھا، کون تھا اور کون نہیں تھا. لڑنے کی بات نہیں ہے، جھگڑنے کی بات نہیں ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے. ہم غور کر لیں، غور کر لیں. شافعی وہاں سے شروع ہوئے جب امام شافعی، حنبلی وہاں سے شروع ہوئے جب امام احمد بن حنبل آئے، مالکی وہاں سے شروع ہوئے جب امام مالک، اور حنفی تب سے ہوئے جب سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور اسی طرح جعفری تب سے جب سے امام جعفر صادق. اس سے پہلے نہیں، نبی صلی کے زمانے میں. اور پھر قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. کوئی انکار کرتا ہے سوائے مرزا قادیانی کے؟ جی اس کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ وہ انہوں نے آنا ہے. جو جب وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو میرے بھائیوں وہ جو ہمارے یہ مختلف مسالک اور مذاہب بنے ہوئے ہیں، اس کے مطابق وہ کون سے مذہب کے اوپر ہوں گے، وہ کون سی فقہ کو چلائیں گے، کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ اپنی نبوت چلائیں گے، اپنی شریعت چلائیں گے، لوگوں کو اپنے طریقے پر نماز پڑھائیں گے؟ حالانکہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے طریقے پر بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے دین پر بھی فیصلے نہیں کریں گے، اپنی شریعت کے مطابق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راہبری اور رہنمائی نہیں کریں گے. بل یتبعوا بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بذات خود وہ بھی محمد الرسول کی شریعت کی اتباع اور پیروی کریں گے. اب وقتی طور پر کچھ فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا اس وقت ان میں سے کوئی بھی صرف قرآن اور حدیث پر، کتاب اللہ اور سنت رسول پر، جو اللہ نے نازل کیا، جو برحق اس پر عمل کر رہے ہوں گے وہی رہیں گے قیامت تک، باقی کوئی بھی نہیں رہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق کی علامت و نشانی بیان کی ہے. میرے بھائیوں، تعصب کی بجائے، ضد کی بجائے، ہٹ دھرمی کی بجائے، آپس میں اختلافات اور نفرتوں کی بجائے، دلوں میں خضوع لینے کے بجائے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو ہم ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ، ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ پورے طور پر غور و فہم کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرما دے گا. اور میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کس طریقے پر چھوڑ کر گئے، کون سے راستے کے اوپر چھوڑ کر گئے؟ صحابہ کرام کا کون سا راستہ تھا، کون سا طریقہ تھا؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، جو وہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا، وہ کون سا طریقہ تھا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا خالص برحق سے دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.